صرف شادی کرنا ہی مقصد حیات نہیں ہے۔ ہم نے بیٹیوں کو جینا نہیں سکھایا، انہیں بس رخصت ہونا سکھایا ہے۔ ان کی تعلیم، ان کا اعلیٰ اخلاق، ان کی پوزیشن، ان کا آگے مستقبل کا سیٹ ہونا، یہ سب ثانوی حیثیت رکھتا ہے والدین کے لیے۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ایک بہت ہی حساس ٹاپک پر بات کریں گے کہ شادی جو ہے لڑکیوں کا مقصد حیات نہیں ہے۔ ہم نے بیٹیوں کو جینا نہیں سکھایا، صرف رخصت ہونا سکھایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی جلدی شادی ہو جائے، انہیں اچھا شوہر مل جائے، باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی اگر لڑکی بہت ذہین ہے، پوزیشن لیتی ہے، اس کا آگے کا مستقبل بہت روشن ہے، لیکن والدین کے لیے یہ کچھ بھی نہیں جب تک اس کا کہیں اچھی جگہ رشتہ نہ ہو جائے۔ یعنی والدین کے نزدیک لڑکیوں کا مقصد حیات صرف اور صرف اچھی جگہ شادی ہے، اور یہ ان کا سب سے پہلا اور آخری مقصد یہی بن چکا ہے۔ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک خاموش فیصلہ بھی جنم لے لیتا ہے کہ اسے ایک دن رخصت ہونا ہے۔ تو آئیے بہتر زندگی کی جانب پہلا قدم اٹھائیے۔ اس لڑکی کے خواب، اس کی تعلیم، اس کی شخصیت، سب کچھ ایک ایسے انجام کے تابع کر دیا جاتا ہے جسے ہم نے مقصد حیات کا نام دے رکھا ہے، شادی۔ لیکن کیا واقعی شادی ہی لڑکیوں کی زندگی کا آخری اور پہلا مقصد ہے؟ ان کی زندگی کا واحد مقصد ہے؟ یا یہ صرف ایک ایسا سماجی بیانیہ ہے جو نسل در نسل بغیر سوال کے منتقل ہو رہا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ اسے ایک دن رخصت ہونا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پر نفسیات کیا کہتی ہے۔ انسانی ذہن فطری طور پر قبولیت، ایکسیپٹنس اور تحفظ، سیکیورٹی چاہتا ہے۔ ہمارے معاشرے نے لڑکیوں کے ذہن میں یہ تصور بٹھا دیا ہے کہ تمہاری حفاظت تب تک ہی مکمل ہوگی، تمہاری حفاظت تب مکمل ہوگی جب تمہاری شادی ہو جائے گی۔ تمہاری پہچان تمہارا شوہر اور سسرال ہے، اور یہی آہستہ آہستہ لڑکی کی اپنی پہچان بھی بن جاتا ہے، اور اس کی جو پہچان ہوتی ہے اصل، اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنی خوشی کو ثانوی سمجھنے لگتی ہے، دوسروں کی خوشی کو مقدم سمجھنے لگتی ہے، ظلم کو برداشت کرنا سمجھداری بن جاتا ہے، اور طلاق وہ صرف ایک لفظ نہیں رہتا بلکہ ایک نفسیاتی خوف بن جاتا ہے، جو اس کے ذہن میں ایک ایسا خوف بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ اگر یہ ہو گئی تو میں تو کہیں کی بھی نہیں رہوں گی۔ دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے، سکون دونوں کا حق ہے، صرف مرد کا حق نہیں ہے۔ سکون کا مطلب صرف ایک چھت کے نیچے رہنا نہیں، بلکہ جذباتی تحفظ، ایموشنل سیفٹی، عزت، رسپیکٹ، محبت اور نرمی۔ اگر ایک رشتہ ان چیزوں سے خالی ہے نا تو وہ نکاح کا مقصد پورا نہیں کر رہا، وہ ایک برائے نام رشتہ ہے۔ اسلام نے طلاق کو پسندیدہ عمل نہیں کہا، لیکن اسے حرام بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو نا ظلم میں جکڑ کر نہیں رکھتا۔ اس نے انسان کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے لیے اچھا فیصلہ لے سکے۔ ایک ایسا رشتہ جو تمہیں سکون نہیں دے رہا، تمہیں ذہنی طور پر ٹارچر کر رہا ہے، جسمانی طور پر ٹارچر کر رہا ہے، تو اس سے آزادی ہی بہتر ہے۔ ہمارے معاشرے کی نا ایک اور تلخ حقیقت جو ہم نہیں مانتے، لڑکی کو سکھایا جاتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے گھر بسانا ہے، اسے یہ بار بار یاد دلایا جاتا ہے۔ طلاق لے لی تو بہنوں کی شادیاں رک جائیں گی، اور وہ اپنی پوری زندگی ایک ایسے رشتے میں گزار دیتی ہے جہاں وہ زندہ تو ہوتی ہے مگر اندر سے مر چکی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، بری شادی زندگی ختم نہیں کرتی، لیکن خاموشی سے ظلم سہنا انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ بات کرتے ہیں اس کا حل کیا ہے۔ نمبر 1، بیٹی کو شناخت دیں، صرف رشتہ نہیں، اس سے پوچھیں تم کیا بننا چاہتی ہو، نہ کہ صرف یہ تمہاری شادی کب کرنی ہے۔ نمبر 2، پہلے تحقیق کر لیں، یہ رشتہ ہے کوئی سودا نہیں، لڑکے کے مزاج، رویے، خاندان، سب کچھ سمجھیں۔ نمبر 3، نکاح نامے کو سمجھیں،
اسے سنجیدگی سے لیں۔ جو حقوق اسلام اور قانون نے دیے ہیں نا، انہیں چھوڑنا شرم نہیں بلکہ لا علمی ہے۔ نمبر 4، بیٹی کو اتنا مضبوط بنائیں کہ وہ نہیں کہہ سکے، اپنی حدود سیٹ کر سکے، باؤنڈریز بنائیں، ظلم کو قسمت نہ سمجھے۔ طلاق کے خوف کو ختم کریں۔ نمبر 5، طلاق کے خوف کو ختم کریں۔ طلاق ناکامی نہیں، کبھی کبھی یہ نجات بھی ہوتی ہے۔ بیٹی کو بوجھ سمجھ کر رخصت نہ کریں بلکہ ایک مضبوط انسان بنا کر دنیا میں بھیجیں۔ ایسا انسان جو خود سے جڑا ہوا ہو، اپنے فیصلے خود لے سکے، اگر کبھی ٹوٹے بھی تو خود کو دوبارہ جوڑ سکے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی صرف شادی کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل سفر ہے جس میں انسان کا اپنا وجود، اس کی پہچان، اس کی خوشی، سب کچھ شامل ہے۔ اگر ہم نے بیٹیوں کو صرف رخصت کیا نا تو ہم نے ان سے جینا چھین لیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں مضبوط بنیں، ہمارا معاشرہ بدلے اور یہ سچ دوسروں تک پہنچے تو اسے ضرور دوسروں سے شیئر کیجیے، فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی، ملیں گے ایک اور کنٹینٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔